صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا اے قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہے، جب تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنائے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہیں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بڑے انعامات کیے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ دونوں کو خطاب کر کے قرآن مجید کی طرف دعوت دی، اور کیونکہ اکثر یہودی قرآن کو جھٹلاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ مضامین بیان فرمائے جو تورات کے اندر تھے ان لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا پورے رکوع میں، اور اس کی ابتدا میں بطور تمہید کے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک طبیعی بات ہے، جب کسی بڑے کام کے لیے کسی کو تیار کیا جاتا ہے، جب تک اس کام کا مفاد اس کے دل میں نہ بیٹھے اس وقت تک وہ کام اس کی ہمت پیدا نہیں ہوتی، اور طبیعی بات ہے کہ جب تک انسان کے اندر غیرت پیدا نہ ہو اس وقت تک اس کا ارادہ وجود میں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں پہلی آیت میں کچھ انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اس اللہ کی ان نعمتوں کو جو تم پر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مہم کے لیے قوم کو تیار کر رہے تھے۔ مہم یہ تھی، اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل پر بڑے انعامات ہیں کہ فرعون جس کے ظلم و ستم میں 450 سال تک یہ پستے رہے اور غلامیت کی زندگی گزار رہے تھے، وہ لوگ ان کے لڑکوں کو اکثر قتل کر دیتے تھے، لڑکیوں کو باقی رکھتے تھے نسل باقی رکھنے کے لیے اور اپنے ہاں کام کاج میں لگانے کے لیے۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا فرعونیوں کا، اور اس کے علاوہ ظلم و ستم بڑا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے نجات دلائی۔ وہاں سے راتوں رات چلے نکلے، جب دریا کے کنارے پر پہنچے فرعون پورا لشکر لے کر پیچھے آیا۔ یہ تفصیل سے کئی جگہ واقعہ گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نجات دی اور بنی اسرائیل کو بڑے اعزاز کے ساتھ وہاں سے گزارا۔ 12 قبیلے تھے، اللہ نے ہر قبیلے کے لیے الگ راستہ بنایا، اور دریا خشک ہو گیا، بالکل خشک جگہ سے وہاں سے گزر گئے۔ اور جب سارے کے سارے نکل گئے تو فرعون کہنے لگا کہ یہ میرے بنائے ہوئے راستے ہیں، اور تکبر غرور میں آ کر وہ داخل ہوا اندر۔ جیسے اس کا سارا لشکر اندر آیا اور ادھر سے بنی اسرائیل کا آخری آدمی باہر نکلا، تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم فرمایا، سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اب اس کی ساری سلطنت تھی یہاں، یعنی تمام فوجی تھے، اس کے سارے وزراء تھے، اور بنیادی جو اس کی مرکزی حکومت میں بنیادی افراد تھے وہ سارے کے سارے یہاں۔ اللہ نے سب کو غرق کیا۔ تو یہ مصر کا جو ملک تھا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دے دیا، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس کے بعد ایک دوسرا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ اب تمہارا جو آبائی علاقہ ہے وہ تھا ملک شام، فلسطین،
تو آپ اس کو بھی فتح کرو، کیونکہ وہاں عمالقہ کے جبارین قابض ہیں، تو آپ ان کے ساتھ جہاد کرو، اللہ تعالیٰ وہ ملک بھی تمہیں دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے فتح کی خوشخبری پہلے سنا دی اور مدد کا وعدہ پہلے دلا دیا، لیکن یہ قوم ایسی الٹی قوم، الٹا ذہن رکھنے والی تھی، یہ وہاں کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو پورے رکوع میں ذکر فرمایا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ تذکرہ فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس عمالقہ کے ساتھ لڑنے کے سے پہلے ترغیب دے رہے تھے۔ وہ فرما رہے تھے اذکروا نعمت اللہ علیکم، یہ یاد کرو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو تم پر ہیں وہ یاد کرو۔ اس لیے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے انعامات اور نعمتوں کو یاد کرتا ہے پھر اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ یہ آدمی اللہ کے احکام تب توڑتا ہے جب اللہ کے انعامات کو بھولتا ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے آدمی سوچ لے کہ میرا تو میری اپنی جان میں ہونے والے کمالات جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے، میرا تو اس میں بھی کوئی دخل نہیں ہے، اللہ نے بغیر مانگے کے، بغیر سوال کے، بغیر درخواست کے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انعامات دیے ہیں، تو اس کو نماز کی توفیق ہوگی، ذکر کی توفیق ہوگی، گناہ سے بچنے کی توفیق ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دی رہیں۔ اذ جعل فیکم انبیاء، یاد کرو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، تمہارے اندر انبیاء پیدا فرمائے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جتنی قومیں گزری ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں ہے۔ صرف موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک درمیان میں 1000 نبی آئے ہیں بنی اسرائیل میں۔ اتنا نبی کسی قوم میں نہیں ہے جو صرف بنی اسرائیل میں ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنائے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ مفسرین نے یہاں ایک نقطہ ذکر فرمایا کہ 2 انعامات کا یہاں تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، یہاں فرمایا تمہارے اندر اللہ نے انبیاء بنایا ہے، یوں نہیں فرمایا کہ تمہیں نبی بنایا، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام تو خاص ہوتے ہیں۔ تو اتنے بڑی قوم میں اللہ تعالیٰ نے 1000 نبی بھیجے، باقی ساری امتیں، یعنی باقی جو قوم تھی وہ امت میں شامل ہے، نبی میں شامل نہیں ہے۔ اور اگلی جو تذکرہ فرمائے انعام کا، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں بادشاہ بنایا، یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا تمہارے اندر بادشاہ بنایا، حالانکہ بادشاہ تو ایک ہوتا ہے، اتنا زیادہ جس طرح نبی ایک ہوتا ہے ایک علاقے میں، بادشاہ بھی ایک ہوتا ہے، لیکن یہاں ملوک کا لفظ بولا، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے جو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں ذکر فرمائی کہ ملوک، بادشاہ بنی اسرائیل میں اس زمانے میں اس آدمی کو بھی ملک کہہ دیتے تھے جس آدمی کے پاس 3 چیزیں ہوتی، کھانا اس کا اپنا، رہائش اس کی اپنی، اور اس کے پاس سواری ہوتی تھی، اور ایک قول میں کہ اس کا ایک خادم بھی ہوتا تھا تو اس کو بادشاہ کہتے۔ ایک روایت میں ہے ایک آدمی نے ایک صحابی سے عرض کیا، صحابی سے، کہ میں تو بڑا مسکین ہوں۔ انہوں نے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے میرے پاس تو صرف مکان ہے اور میری گھر والی بھی ہے اور میرے لیے کھانے پینے کا بس ضرورت کا سامان ہے۔ تو انہوں نے فرمایا آپ تو مالدار ہیں، انت من الاغنیاء، آپ تو مالدار آدمی ہیں۔ اس نے کہا میرے خادم بھی ہے۔ تو صحابی نے کہا پھر تو آپ بادشاہ ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماتحت ایک فرد بھی دیا جو آپ کی خدمت کر رہا ہے، تو آپ تو بادشاہ ہیں۔ تو فرمایا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ تم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اتنا صلاحیت دی ہے کہ تمہارا گھر بھی ہے اور تمہارے پاس سواری بھی ہے، تمہارا خادم بھی ہے، تم میں سے تو ہر ایک بادشاہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا تم ان سب کو بادشاہ کہا۔ یا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بادشاہ جس قوم سے ہو وہ قوم ساری کی ساری بادشاہ سمجھی جاتی ہے۔ جس طرح ہمارے ہندوستان میں بھی پہلے غزنویوں کی حکومت تھی تو پوری غزنی قوم گویا کہ بادشاہت والی قوم
سمجھی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد دوسری قومیں آئیں، مغلیہ آئے تو مغلوں کی بادشاہت سمجھی جاتی تھی۔ اس کے بعد انگریز آیا تو انگریزوں کی بادشاہت سمجھی جاتی تھی۔ تو پوری قوم بادشاہ سمجھی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل میں جب بادشاہ تھا تو گویا کہ بنی اسرائیل سارے بادشاہ تھے، تو اس لیے فرمایا وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بادشاہت بنائی۔ اس 800 سالہ ہندوستان کی اس تاریخ میں 3 بڑی قومیں بادشاہ بنی ہیں، غزنی، اس کے بعد غوری، اس کے بعد مغل، تو 3 قومیں۔ اس کے بعد انگریز مسلط ہو گیا، اس نے سب کچھ توڑ کے رکھ دیا، تو 3 قومیں بادشاہ قوم سمجھی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات ہیں جن کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے تمہیں ایسی نعمتیں عطا فرمائی جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہیں ہے۔ مراد اس سے بنی اسرائیل ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اس تذکرے کے بعد پھر اگلی بات فرمائی یا قوم ادخلوا الارض، اگلے درس میں جس کا تذکرہ آئے گا۔ اس آیت میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو احکام لاگو کیے ہیں، اگر ہم ان میں سست ہیں تو تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچیں کہ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کن کن انعامات سے نواز رکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کے اندر جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، سستی پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ انعامات کا بھولنا ہے، اور دوسرا انسان میں اپنا ذاتی کمال سمجھنا ہے۔ تو اس میں نسبت کرے اللہ کی ذات کی طرف کہ میرا ذاتی تو کوئی کمال نہیں ہے۔ انسان کی عقل تھوڑی سی ہل جائے تو اس کے سارے دعوے ختم ہو جاتے ہیں، اس کے سارے پروگرام، اس کی ذہانت، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر تو اتنی صلاحیت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرے گا تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکام پورا کرنے کی توفیق ملے گی۔ دوسرا سبق یہ ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے جن انعامات سے نوازا ہوا ہے اس کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ذمے احکام لگائے، مثال کے طور پر اللہ نے مال دیا ہے تو اس صورت میں مال کو جہاں خرچ کرنے کا حکم فرمایا وہاں خرچ کریں تو یہ اس انعام کا شکریہ ہے۔ اللہ نے جسمانی طاقت دی ہے تو اس کو جہاں خرچ کرنے کا حکم فرمایا وہاں خرچ کریں گے تو یہ اس انعام کا شکریہ ہے۔ اس طرح ہم شکر گزار بندے بنیں گے اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا من العالمین۔ وَإِذْ قَالَ، یاد کیجئے جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو، یا قومی اے میری قوم، اذکرو یاد کرو، نعمت اللہ کے انعامات کو، علیکم جو تم پر ہیں، اذ جعل جب بنایا، فیکم تمہارے اندر، انبیاء نبی بنائے، وجعلکم اور تمہیں بنایا، ملوکا بادشاہ، وآتاکم اور عطا کیا تم کو، ما لم یؤتی نہیں عطا کیا، احدن کسی کو بھی، من العالمین جہان والوں میں سے۔